اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجٌ مُنِيرٌ صاحب قاب قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم وأہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وغیبتہم اجمعین اما بعد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات پر محمد پروردگار عالم شہزادی کونین کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ضرورت زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، گزشتہ گفتگو کا خلاصہ جو آپ سے گفتگو ہوئی یہ تھا کہ سب سے پہلے نماز اور روزے، حج اور زکوٰۃ سے زیادہ واجب ہے معرفت امام زمان، کیونکہ اگر حجت خدا کی معرفت نہ ہوئی تو نماز روزہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے جو لفظ حضور علیہ السلام نے استعمال فرمایا وہ ہے ماتا میتتن جاہلیہ، کہ دور جاہلیت کی موت اس شخص کے لیے ہے کہ جو حضرت کی معرفت کے بغیر مر جائے۔ اور اگلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ معرفت کئی قسموں کی ہوتی ہے، ہمیں اس معرفت کے لیے حکم نہیں دیا گیا کہ جو معرفت صرف خدا کے پاس ہے، ان کی ذات کے متعلق یا مصطفیٰ کے پاس ہے اور باقی ان کے علاوہ انہیں کوئی نہیں سمجھ سکا۔ سلمان و ابو ذر کی سمجھ میں بھی معرفت کا وہ درجہ نصیب نہیں ہوا۔ ہمیں اس بنیادی معرفت کے لیے مکلف کیا گیا ہے کہ جس کا معلوم ہونا ہم پر لازم قرار دیا گیا۔ اس میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ عقیدہ امامت کیا ہے اور حجت کے پاس اختیار کتنے ہوتے ہیں اور امام زمان کی ضرورت کیوں ہے۔ اسی وجہ سے دنیا نے بڑے بڑے جھوٹوں کو اس دعوے کی جرت پیدا ہوئی کہ میں مہدی ہوں۔ کبھی کسی شیعہ نے یہ دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ 147 آن دا ریکارڈ لوگ موجود ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بھی نبی ہیں، لیکن کبھی کسی علی اور ولی اللہ پڑھنے والے نے دعوی نبوت نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ گیپ ضرور آیا، لیکن 11 امام پہلے موجود ہیں۔ اب 12واں جو ہوگا وہ 11 جیسا ہوگا۔ اگر 11 جیسا نہیں ہے تو پھر 12واں نہیں ہے۔ علی بھی اگر 3 جیسا ہوتا تو چوتھا ہوتا۔ اور 12واں وہ ہوگا جو 11 جیسا ہوگا۔ اس لیے جن لوگوں نے دنیا میں، اب دنیا بڑی تبدیلیوں کا شکار ہے، ہم ایک ایسے زمانے میں سانس لے رہے ہیں جہاں روزانہ ہیڈ لائنز ہوتی ہیں، اور یہ حضرت حجت کے
ظہور کی علامات میں بھی صاف صاف وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ قتل و غارت عام ہو جائے گی، اور اب قتل کو کوئی اتنی زیادہ لفٹ بھی نہیں کرائی جاتی۔ وہ زمانہ ابھی تک میری یاد میں بھی باقی ہے، ایک قتل ہوا تو ہفتہ ہفتہ لوگ خوف کے مارے اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھے رہے۔ اب بم بلاسٹ ہوتا ہے تو دنیا والے تھوڑی دیر بعد معائنہ کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ کہاں کیا ہوا تھا، اور جب پہنچتے ہیں تو آثار بھی باقی نہیں ہوتے، پھر دوبارہ اسی طرح سے زندگی وہاں پر رواں دواں نظر آتی ہے۔ جتنے بھی لوگ اس زمانے کے اندر دعوے دار ہوئے، جدید ترین دور کے اندر بھی ایک آدھ زندہ لوگ بھی موجود ہیں جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم ہیں۔ پھر زمانے نے کروٹیں بدلی، اور یہ بھی علامات میں سے ایک علامت ہے، اس کا تفصیلی ذکر تو انشاءاللہ پوری مجلس میں علامات کا میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت کرنا ہے۔ ابھی صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی علامت ہے کہ وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوگا، اور ہم اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں۔ محرم پھر آ گیا، ابھی تو گزرا تھا، رمضان پھر آ گیا، ابھی تو گزرا تھا، ایک ہفتے کا وعدہ کیا اور وہ پہنچ گیا۔ یعنی وقت امام وقت کے قدموں سے لپٹنے کے لیے پرواز کر رہا ہے۔ مومنین کی دعاؤں سے وقت کو سپیڈ دے دی گئی، اور انسان جو ابتدا سے صرف دو طبقوں کے اندر ترقی کرتا ہے، سپیڈ اور کمیونیکیشن، گفتار میں یا رفتار میں۔ تیسری چیز آج تک معلوم نہیں ہو سکی جس میں کوئی ترقی ہوئی ہو، ان دو چیزوں میں ترقی ہوتی ہے۔ ان بدلتے ہوئے حالات میں جب دنیا نے علماء سے رجوع کیا، علماء اسلام سے، ہمارے پاس تو سیدھا سادہ جواب موجود ہے، ان سے جب رجوع کیا گیا کہ آخر کیا نتیجہ نکلے گا، عراق کی قتل و غارت، فلسطین، تو نہایت متنازع اور متعصب مولویوں کا جواب ہے ظہور امام مہدی علیہ السلام۔ اسی لاہور کے سب سے متنازع ملعون کا بھی یہی فکرہ ہے کہ اس کے علاوہ، اب تو نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ سب سے ملعون اس شہر کا کون شخص ہے۔ اس نے بھی کہا کہ امام مہدی علیہ السلام، اور آپ اس تبدیلی پر ذرا غور فرمائیے کہ 11 کو رضی اللہ کہنے والا مہدی کو علیہ السلام کہنے پہ مجبور ہے۔ یہ ہے حکومت۔ ہماری گورنمنٹ آف پنجاب بھی جو ضابطہ اخلاق شائع کرتی ہے پہلے محرم سے پہلے، تو حکومت کی طرف سے یہ باقاعدہ اشتہار چھپتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار اور ازواج رسول اور صحابہ کرام اور امام مہدی علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام مہدی علیہ السلام، اسے کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مارتا، یہ خوف ہے اس کی تلوار کا کہ علیہ السلام کہنے پہ مجبور ہے۔ اور یہ جتنی تبدیلیاں اس وقت دنیا میں آ رہی ہیں، ان پر بھی اگر آپ نظر کریں تو آپ کو فخر ہوگا کہ آپ ایک ایسے زمانے میں ہیں جو ظہور امام سے قریب تر ہے۔ آج سے 3 سال پہلے قبلہ کے ساتھ جب مجھے حج کی سعادت نصیب ہوئی اور میں نے مکہ کے کتب خانوں میں اور لائبریریوں میں اور کتابوں کی دکانوں پر جب جا کے دیکھا تو مجھے مولا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، سعودی عرب کے مکہ میں جس موضوع پہ سب سے زیادہ کتابیں نظر آئیں وہ امام مہدی علیہ السلام، اور وہاں بھی امام کے نام کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ حالانکہ وہاں پر بہت زیادہ پلاننگز بھی کی گئی ہیں،
خانہ کعبہ کے نیچے کئی تہہ خانے جن کے اندر کمانڈوز ہر وقت کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موجود رہتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک جو دو زبردست علامتیں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ ایک تو حضور کا وہ فرمان کہ کعبے کے قریب پہاڑ کی چوٹی پر بلال کی مسجد کو گرا دیا جائے گا، اور میری اولاد کا ایک دشمن اس کے اوپر اپنا محل تعمیر کرے گا اور اس کا نام ایک جانور کے نام پر ہوگا۔ ایسا ہو چکا ہے، وہ پہاڑ کاٹ دیا گیا، وہ مسجد گرا دی گئی، اس پر محل بنایا جا چکا، اور بنانے والے کا نام ایک جانور کے نام پر تھا۔ فہد کا مطلب چیتا ہوتا ہے۔ ایک یہ علامت۔ دوسری علامت کہ نجد و حجاز پر عبداللہ نامی حکمران حکومت کر رہا ہوگا۔ اس وقت جو وہاں کا بادشاہ ہے اس کا نام عبداللہ ہے۔ اب یہ حتمی نہیں ہو سکتا کہ وہ یہی عبداللہ ہے۔ ہم جوش میں آ جانے والے لوگ نہیں جو رسول سے صلح حدیبیہ پہ لڑ پڑے تھے کہ تو نے کہا تھا کعبے کا طواف کریں گے، سچا نبی ہے تو واپس لے کے کیوں جا رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا میں نے یہ تو کہا تھا طواف کریں گے، لیکن یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ تو اب یہاں پر سامعین گرامی ایک علامت، اور ایک علامت میں یہ بھی آئی روایت کے عراق پر یکے بعد دیگرے 3 عبدال حکومت کریں گے۔ ان کے ناموں کے ساتھ عبدال کا لفظ استعمال ہوگا۔ عبد الناصر، عبد الکریم اور دوسرا بھی عبد الکریم، یہ 3 لوگ واقعاً یکے بعد دیگرے حکومت کر چکے ہیں، اور امیر المومنین نے فرمایا کہ ان کے بعد جب ان کا چوتھا آئے گا وَهُوَ أَظْلَمُ النَّاسِ، وہ ظالم ترین انسان ہوگا۔ خالی ظالم نہیں بلکہ ظالم ترین، ازلم، ظالم کی جو سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے عربی گرامر کے مطابق، اور وہ جو 3 عبدال کے بعد وہاں پہ حکمران آیا اس کا نام صدام ہے۔ آیت اللہ باقر الصادر نے اس کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ یزید اگر آج ہوتا تو صدام ہوتا، اور صدام اگر 61 ہجری میں ہوتا تو یزید ہوتا۔ اظلم الناس۔ اور پھر امام نے کیا فرمایا، یہ فقرہ بڑا دلچسپ ہے۔ امام نے فرمایا کہ خدا اس ظالم کو ایک ظالم کے ذریعے، اس ظالم کو ایک ظالم کے ذریعے دفع کرے گا۔ ایک ظالم کے ذریعے اس ظالم کو خدا دفع کرے گا۔ تو جب تم دیکھو کہ ایسا ہو رہا ہے تو میرے بیٹے کے ظہور کے لیے انتظار کرنا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب وہ آنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد دنیا کی ایک بڑی عجیب ترین تبدیلی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے عجیب ہونے پر جتنا بھی انسان حیران ہو اتنا کم ہے۔ خانہ کعبہ 119 دروازے بن چکے ہیں اس کے۔ ان 119 دروازوں میں ایک دروازے کا نام باب مہدی رکھ دیا گیا سعودی عرب کے اندر، اور سعودی عرب کے بارے میں 6 معصومین کا قول ہے مکے کے متعلق۔ تہجد کے بعد امام اپنے آنے کا اعلان فرمائیں گے، اور فجر سے پہلے پورا مکہ امام کی بیعت کر چکا ہوگا، سارا مکہ ایک قطرہ خون کا بہائے بغیر امام کی مکے پہ حکومت قائم ہو جائے گی، ایک قطرہ نہیں بہے گا۔ تو یہ بات ان کے عقیدوں کو اگر بندہ ٹٹولے تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کوئی طاقت ہے جو ان کے سٹالز پر اس موضوع پر کتابوں کے ڈھیر لگا رہی ہے، اور کوئی طاقت ہے جب اس دروازے سے سعودی گزرتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے، کیونکہ مکے میں لکھنا یہ نئی بات ہے، مدینے میں مولا کا نام شروع سے مسجد نبوی کے اندر لکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ الفاظ یہ ہیں الامام الحی المہدی، یا اللہ کے نام کے ساتھ حی لکھا ہوا ہے، یا اللہ کو حی و قیوم کہا جاتا ہے، اور یا مولا کے نام کے ساتھ الحی کا لفظ
وہاں پر لکھا ہوا ہے. اور یہ تبدیلیاں باعث حیرت نہیں، اور یہ ایک پیشین گوئی ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے جو امام پر ایمان لانے والی اکثریتی آبادی ہوگی وہ یورپ میں ہوگی. یورپ اور امریکہ. ایک حدیث میں فقرہ ہے باستان، ایک جگہ کا نام لکھا گیا، وہاں سے کثیر تعداد امام کی مدد کے لیے دوڑے گی، نصرت امام کریں گے. اس کے لیے کچھ حضرات یہاں پہ اپنا دل چھوڑ جاتے ہیں کہ مولا کے ساتھ تو صرف 313 ہوں گے. یہ 313 کمانڈر ہے، یہ کیبنٹ ہے مولا کی. 313 وزراء ہوں گے امام کے، جن کے پاس خصوصی اختیارات ہوں گے. یہ ہوا میں اڑیں گے بھی صحیح، اور ان میں میثم تمار، ان میں مالک اشتر، یہ حضرات بھی ان کے اندر شامل ہیں. اور 70,000 تو خالی صدیق ہیں جو امام کے لشکر میں شامل ہوں گے. 70,000 امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پشت کوفہ سے 70,000 صدیق مبعوث ہوں گے. رسول کے بھی صحابی ہیں، امام مہدی کے بھی صحابی ہیں، لیکن مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. ان کے لیے ایمان لانے کی روایتیں ہیں، ان کے لیے مبعوث ہونے کی روایت ہے. یہ جو امام کا لشکر ہے 70,000 صدیق. صدیق کا کیا مطلب؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ذکر کر اس کتاب میں ابراہیم کا، وہ میرا صدیق نبی تھا. یعنی ابراہیم کے لیول کے لوگ 313 میں نہیں ہوں گے، وہ 70,000 میں شامل ہوں گے. وہ جو دوسرا درجہ آئے گا امام کا 313 کے بعد، پھر قبلہ آگے آئیں گے وہ 70,000 صدیق جو امام علیہ السلام کے ساتھ اس لشکر کے اندر شامل ہوں گے. اور بعض روایات میں 10 لاکھ سے زیادہ کا مجمع ایک وقت آئے گا جب امام کی افواج جو ہوں گی 10 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد ہو جائے گی. 313 جو ہے وہ نقیب ہے، نقبہ امام علیہ السلام کے. تو عبداللہ والی روایت کے اندر یہ وہ روایت ہے کہ جو حتمی ہے امام علیہ السلام کی علامات ظہور کی کل 4 قسمیں ہیں. ایک ہے علامات خاصہ جو صرف امام کے لیے، دوسری ہے علامات عامہ جو پبلک کے لیے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. خاصہ مثلا تلوار کا مولا سے بولنا، اور حضرت کا خروج فرماتے وقت ذوالجناح کا آ جانا اور ان کا امام سے سوار ہونے کے لیے استدعا کرنا. یہ ساری خاصہ ہیں جو خود امام علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہیں. جو عامہ ہے وہ عام پبلک کے لیے مختلف علاقوں کے حالات. ایک ایک شہر جو امام کے ظہور کے وقت موجود ہوگا اس کا امام نے نام لے لے کے بتایا، اور پھر بتایا کہ اس شہر میں سے کون اٹھے گا، اس شہر میں سے کون اٹھے گا. اٹھنے والوں کے نام، ان کے قبیلے، ان کے باپ کا نام، ان کی ماں کا نام، ان کی سوشل سٹیٹس کے متعلق امیر المومنین نے اپنی حدیث میں بیان فرما دیا. نام تک بتائے کہ کہاں سے اٹھے گا، اس کے باپ کا نام کیا ہوگا، اس کے بھائی کا کیا نام ہوگا، اس میں کیا خاصیت پائی جائے گی. 313 میں سے ان علامات کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو علامت ہے نفس زکیہ، یہ نام نہیں ہے، خاصیت ہے. امام حسن کی نسل سے ایک سید زادہ، حسنی سید، ایرانی النسل، پاک و پاکیزہ. وہ امام کا پروگرام اناؤنس کرے گا حالت احرام میں طواف کعبہ کے وقت، اور اس عین رکن اور مقام کے درمیان اس جرم میں قتل کیا جائے. اسی دوران عبداللہ بھی قتل ہو چکا ہوگا، اور اس کے قتل کو چھپا کے رکھا جائے گا. 1 سال پہلے، 2 سال پہلے اس روایت پر حیرانگی ہوتی تھی. اس میڈیا کے دور میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ مر جائے، کنگ مر جائے، بادشاہ مر جائے، اس کی موت کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ خدا کی قسم عربوں میں یہ رواج شروع ہو چکا ہے.
یاسر عرفات کی موت کو چھپایا گیا، شیخ زید کی موت کو چھپایا گیا، 7 دن تک جب تک جانشینی کا اعلان نہیں ہوا اس وقت تک انہوں نے اعلان کیا ہی نہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ خود شاہ فہد کی موت کو چھپایا گیا۔ تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ یہ موت کو چھپانے لگے ہیں، اور جب اس کی موت کو چھپائیں گے تو امام فرماتے ہیں نفس زکیہ کا قتل اور عبداللہ کی موت، قتل اس کا 7 دن نہیں گزریں گے کہ ہمارا قائم ظہور کرے گا۔ اب اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا اس علاقے کا نام ہے باستان، اس سے لوگ دوڑیں گے امام کی حمایت کی خاطر۔ آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیے، آپ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر کے دیکھیے، کوئی بستی نہیں ہے باستان نامی پوری دنیا میں، اس وقت تک کسی بستی کا نام باستان نہیں۔ یہاں پہ ہمارے علماء ہند نے تھوڑی سی محنت کی ہے، انہوں نے کہا کہ شاید کتابت میں کاف کا ڈنڈا رہ گیا ہو اور باستان نہ ہو بلکہ باکستان ہو، ایک کاف لگے گی تو وہ ہو جائے گا۔ جبکہ ملتان کے لیے ایک علیحدہ سے حدیث موجود ہے کہ شہر ملتان سے، اور معصوم کے زمانے کا ملتان، 2 افراد جن میں سے ایک کا نام حیدر اور دوسرے کا نام علی ہوگا، وہ امام کے 313 کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ اور سندھ سمیت، کیونکہ معصوم کے زمانے میں جو ملتان تھا اس کی سرحدیں کراچی تک جا کے ملتی تھی وہاں۔ باستان، اس کے اندر روایت میں بعض مقام پر ہے 3 افراد، بعض مقامات پہ ہے 30 افراد۔ یہ جو نقطوں کی کمی بیش، بہرحال یہاں تک ہم تک بات پہنچی، جس طرح سے مخدوم عالمیان کی یوم شہادت کے بارے میں اختلاف ہے کہ 3 جمادی الثانی تھی کہ 13 جمادی الاول، باپ کے بعد 75 دن زندہ رہی یا 95، اس میں جو فرق پڑا وہ بھی نقطوں کی وجہ سے پڑا۔ قدیم عرب اپنی عبارت میں نقطے لکھنا اپنے لیے عیب سمجھتے تھے کہ اب ہم نقطے بھی لکھیں، وہ اپنے آپ کو اتنا ذہین سمجھتے تھے۔ عرب نقطے کو نہ چھوڑتے تو آج گمراہ کیوں ہوئے ہوتے؟ یہ جتنی گمراہی ہے یہ نقطے کو چھوڑنے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ تو اب سامعین گرامی قدر، باستان، تو جب باستان کا آپ انگریزی لہجہ شکیوے پڑھیں تو وہ بوسٹن کی طرف بھی جاتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ادھر سے کچھ لوگ آئیں۔ تو اس باتوں کے پیچھے میرے پاس جو دلیل ہے وہ قرآن مجید کی ایک دلیل ہے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 70,000 جادوگر یا 40,000 جادوگر لے کر آیا۔ قرآن نے کبھی بھی علم کی تردید نہیں کی۔ یہ اسلام کی وسعت قلبی ہے کہ اگر علم کافر کے پاس بھی تھا تو قرآن نے اس کو بھی ظاہر کیا، اپریشیٹ کیا، بتایا کہ اس کے پاس علم ہے، کیونکہ علم اس لیے نہیں ہوتا کہ اسے رد کیا جائے۔ چھپا لیتا خدا کہ جادوگروں نے رسیوں کو سانپ بنا دیا، قرآن میں واضح کر کے لکھ دیا، انہوں نے رسیوں کو پھونک ماری، سانپ بنا دی۔ یہ کوئی شوبدہ بازی تھی یا جو بھی تھا، لیکن جادو تھا، اور قرآن نے تسلیم کیا کہ ایسا ہوا۔ رسی وہ پھونک مار کے سانپ بنا دینا بچوں کا کھیل تو نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ تھے، علم رکھتے تھے، کچھ پڑھا ہوگا، پھر پھونک ماری، پھر سانپ بن گیا۔ اب سانپ چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ مسلمانوں میں یہ روایت مشہور ہو گئی تھی کہ موسیٰ ڈر گئے۔ امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ موسیٰ کے ڈرنے کی وجہ کیا تھی۔ فرمایا موسیٰ حجت خدا ہے اور حجت مخلوق سے نہیں ڈرتی۔ سانپ مخلوق ہے تو مخلوق سے ڈرنے والا حجت نہیں ہوتا۔ 1.25 لاکھ نبی ہیں، کسی ایک کو تو کبھی خدا نہ خواستہ سانپ نے ڈسا ہوتا؟ 1.25 لاکھ میں ایک بھی مثال نہیں دی جا سکتی، یا کوئی ایک ایسا سنگین مرض جو انسان کے جسم میں نقش پیدا کر دے۔ یہ بھی علم و عرفان کی ایک سیڑھی ہے۔ امیر المومنین نے اپنے خطبے میں فرمایا میں اس پر حد جاری کروں گا جو کہے گا کہ ایوب کے بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ یہ شیعہ روایت نہیں ہے، اس کا مذہب اہل بیت سے تعلق نہیں۔ کیڑے اندھے نہیں تھے کہ حجت خدا کے جسم کو نقصان پہنچائے،
بھیڑیے یوسف کو نہیں کھا سکتے، کیڑے ایوب کے بدن کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اور پھر امیر المومنین نے اپنے خطبے میں فرمایا میں اس پر بھی حد جاری کروں گا جس نے یہ فکرہ کہا کہ رسول کے دانت ٹوٹ گئے۔ معصوم میں نقش نہیں پڑتا، معصوم میں عیب نہیں پڑتا، دانتوں کا ٹوٹ جانا نقش اور عیب ہے، یہ بھی مذہب شیعہ کی روایت نہیں ہے۔ پتھر لگے خون نکلا، دانت معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے شکستہ نہیں ہوئے، یہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت پیش کیا۔ اب انہوں نے رسیوں کو سانپ بنا دیا، تو امام فرماتے ہیں کہ موسیٰ سانپ سے نہیں ڈرے تھے، قوم کے گمراہ ہو جانے کے خوف سے انہیں ڈر لاحق ہوا۔ قوم کہیں اسے دیکھ کے گمراہ نہ ہو جائے کہ یہ کتنے پرفیکٹ قسم کے لوگ ہیں، رسیوں کو سانپ بنا دیا۔ آواز موسیٰ لا تخف، نہ گھبراؤ، قوم کو گمراہ نہیں ہونے دوں گا۔ عصا کو پھینک دیا، عصا کو پھینکا تو وہ ثعبان عظیم بن گیا، بہت بڑا اژدہا، اور اس نے پورے میدان میں سارے سانپوں کو نگل لیا، اور پھر موسیٰ نے پکڑ لیا تو دوبارہ وہ عصا بن گیا۔ یہ منظر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اسے قرآن نے بیان کیا، جادوگروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کافر تھے، فرعون کے ساتھی تھے، موسیٰ سے لڑنے آئے تھے، منظر دیکھا تو قرآن کہتا ہے سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے کیا لگے آمنا برب العالمین، ہم عالمین کے پروردگار پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ جو موسیٰ کا رب ہے، وہ رب ہارون اور ہارون کا رب ہے۔ علی ولی اللہ میں شک کرنے والوں کو یہ پیغام دو، جب موسیٰ کا رب کہہ دیا تھا تو کلمہ مکمل تھا، یہ ہارون کے رب کے نام لینے کی ضرورت کیا تھی؟ خالی اتنا کہہ دیتے ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، ہم عالمین کے رب پر۔ تین فکرے ہیں ایمان لانے کے لیے جنہیں جادوگروں نے اپنی زبان سے کہا۔ 20واں پارہ سورہ مبارک قصص، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ہم ایمان لائے عالمین کے پروردگار پر۔ ایک پہلی گواہی ہو گئی، موسیٰ کے پروردگار پر دوسری گواہی ہو گئی، ہارون کے پروردگار پر تیسری گواہی ہو گئی۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر ادھر سے ایمان لانا ہو تو نبی کے ساتھ ساتھ اس کے وزیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہارون وزیر ہے، اب انہوں نے فوراً سجدے میں سر رکھ دیا، سجدے میں سر رکھا، اور فرعون کو غصہ چڑھا، اور فرعون کہنے لگا انتم الرافضون، تم رافضی ہو گئے۔ دیکھیے ہمیں کہا جاتا ہے رافضی، ہمارے لیے ایک گالی بنائی گئی ہے اور اس گالی کا نام ہے رافضی۔ یہ شیعہ تو ہے روافض، یہ رافضی ہے، رافضی۔ شاہ رکن الدین عالم ملتانی نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا من علی را دوست باشد خلق گوید رافضی، میں علی علی کرتا ہوں، علی سے دوستی کرتا ہوں، لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں۔ کہنے لگے پس خدا و مصطفیٰ جبریل ہم شد رافضی، پھر اکیلا میں رافضی نہیں ہوں، اللہ مصطفیٰ اور جبریل تینوں رافضی ہیں۔ پس خدا و مصطفیٰ جبریل ہم شد رافضی۔ تو سب سے پہلے رافضی کا لفظ فرعون کی زبان سے نکلا، اور اس نے ان مومنین کو کہا جو فرعون کو چھوڑ گئے اور اللہ کی حجت کا ساتھ دیا۔ معلوم ہوا کہ جو حجت خدا کا ساتھ دے اسے رافضی کہتے ہیں، البتہ اسے رافضی کہنے والا فرعون ہوتا ہے۔ یہ سنت فرعون ہے کہ اسے رافضی کہا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے، 70,000 لوگ آپ کی مخالفت کے لیے آئے ہوئے تھے، اور فوراً انہوں نے اپنی پارٹی چینج کر لی، کیونکہ جادوگر پڑھے لکھے تھے۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ جادو کو توڑتا ہے لیکن جادو کا سامان ختم نہیں کرتا۔ یہ جو سامان ختم ہو گیا یہ جادو نہیں، علم ہے۔ سجدے میں گر گئے۔
اب امام زمان جب آئیں گے اور اپنے علم کا اظہار کریں گے، ادھر کا مولوی کالا کالا پہ لڑتا رہے گا، یورپ اور امریکہ والے علی اور ولی اللہ پڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ جہاں علم ہوگا وہاں تسلیم ہے۔ علم بحث نہیں کرتا، علم جھگڑا نہیں کرتا۔ اب جو جہاں علم پہ وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے، جتنی یونیورسٹی کی تعداد ہے اور جتنا علوم وہ حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور بالخصوص برمودا ٹرائنگل، جزیرہ خضرہ، این امریکہ کے سر کے اوپر، اس پر کتنی ریسرچ ہو رہی ہے، اگر میں وہ آپ کو اپنی معلومات کے مطابق بتاؤں تو تقریباً مبالغہ محسوس ہو، مبالغہ۔ اسی کے تناظر میں آپ ان کی جتنی مشہور اداروں کی فلمیں بنتی ہیں، اس میں حساب و کتاب اور اعداد و شمار کے مطابق ہر 5ویں فلم اس موضوع پہ بن رہی ہے کہ کوئی امریکہ پر آفت آئی ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان کے ذہن میں، دل و دماغ میں جہازوں کا جانا، غائب ہو جانا، گھڑیوں کا رک جانا، وقت کا رک جانا، اس جزیرہ خضرہ کے اندر ابھی تک وہ چھوٹا سا زمین کا جزیرہ سمندر کے اندر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور اس کے بارے میں احتمال ہے کہ حضرت حجت خدا کے کنٹرول میں ہے وہ سارا علاقہ۔ گو تو سارا علاقہ ہی حضرت کے کنٹرول میں ہے، لیکن بالخصوص اس مقام کے اوپر حضرت علیہ السلام کے بارے میں اثرات پائے گئے۔ اور قبیلہ بربر، ایک بڑا پرانا قبیلہ، کتاب ہے بصائر الدرجات، 1000 سال پہلے یہ لکھی گئی ہے، بصائر الدرجات، عربی زبان کی کتاب، مذہب شیعہ کی مضبوط اور ایسی کتاب کہ جس کے اوپر ہمارا مذہب انحصار کرتا ہے، ان کتابوں میں سے ایک کتاب بصائر الدرجات۔ کوئی لکھنا چاہے تو ابھی لکھ لے، بعد میں اگر کوئی لکھوانا چاہے تو اسے بھی لکھوا دوں۔ وہاں حاجیوں کا ایک جہاز بغداد سے چلا ہوا ٹوٹا، تختے پر، عرشے پر 2 لوگ ایک علاقے میں پہنچ گئے، مذہباً اہل سنت، انہوں نے ایک بہت بڑا شہر دیکھا جس میں 70 بازار کے چوک، رزق کی فراوانی، خوبصورت حسین خوش اخلاق لوگ، آذان ہوئی، کھلی دکانیں چھوڑ کے چلے گئے نماز کے لیے، مسجد کھچا کھچ بھر گئی، درود کی صدائیں۔ تو وہ ایک جگہ پر دیوار کی ٹیک لگا کے تھکے ہوں کی طرح بیٹھ گئے۔ لکھا ہے کہ ایک شخص داخل ہوا جس نے سبز امامہ پہنا ہوا تھا، چہرے سے نور سا تھے، اور سب انہیں کہہ رہے تھے یبنا صاحب الامر، اور کتاب میں لکھا ہے کہ وہ حضرت کے پڑ پوتے تھے، اس میں گرامی شمس الدین محمد۔ شمس الدین کے پاس آئے، انہیں سلام کیا، کہا کون ہو؟ کہا مسلمان۔ کہا عقیدہ سناؤ۔ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ کہتے ہیں کہ ہم یہاں تک سنا کے چپ ہو گئے، اور وہ جو امام کے پڑ پوتے تھے، پھر سن لیجئے، بصائر الدرجات 50 سال پہلے کی نہیں، 200 سال پہلے کی نہیں، 600 سال پہلے کی نہیں، 1000 سال پہلے شیخ مفید علیہ رحمہ کے زمانے کی کتاب، اس کے اندر یہ فقرہ ہے کہ وہ ابھی کچھ اور سننا چاہتے تھے، ہم چپ ہو گئے۔ کہا آگے پڑھو۔ ہم نے کہا آگے کیا پڑھیں؟ کہا ان کے چہرے پہ جلال آ گیا، کہا افسوس تم نے اس گواہی کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے یہ 2 گواہیاں قبول ہوتی ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ افسوس تم نے یہ امام کی حکومت میں ہونے والا ہے، اس لیے میں پہلے سے خبردار کروں، افسوس تم نے اس گواہی کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے یہ پہلی 2 گواہیاں قبول ہوتی ہیں، اور جن گواہیوں کو بیان کرنے والا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں اب ظاہر ہے کہ میں گناہگار انسان ہوں، معجزہ تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ جدہ میں نے ایک مجلس میں یہی روایت پڑھی تو ایک مولانا مجھ سے بہت لڑے، انہوں نے کہا جی بغیر حساب کتاب کے بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا، اللہ حساب لے گا، اللہ وہاں پر حساب کتاب لینے کے بعد
پھر جنت عطا کرے گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ان کی لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا، رات ہوئی، قدرتاً وہ بھی مکے میں آ گئے، انہیں میرا پتہ نہیں تھا، مجھے ان کا پتہ نہیں تھا۔ تو میں نے اچانک دیکھا کہ مولانا چوتھے چکر میں پہنچے طواف کے، تو ان کی زبان میں یہی دعا نکل رہی تھی، اللہم ارزقنا الجنہ بغیر حساب، اے اللہ مجھے بغیر حساب کے جنت عطا فرما۔ تو عین رکن یمانی پہ میں نے کہا ملے گی بغیر حساب کے، لیکن علی کی ولایت کے بغیر ملنے والی نہیں ہے، اس کی ایک ہی شرط۔ کیونکہ امام زمان کی زیارت میں ایک فقرہ ہے، السلام علیکہ ایھا المنفذ الغدیر، اے غدیر کے نافذ کرنے والے، تو جو ہے یہ نہیں آپ، اے غدیر کو نافذ کرنے والے آپ پر میرا سلام۔ تو ظاہر ہے کہ امام جب تشریف لے کر آئیں گے تو وہ غدیر کو عملی طور پر نافذ کریں گے، اور امام کا وجود غدیر پر ایک دلیل ہے۔ سقیفہ غیر مستقل ہے، غیر مسلسل ہے، اس لیے انتخاب سقیفہ آج پوری دنیا میں کہیں موجود ہے، اور غدیر کا تسلسل ہے ظہور امام حضرت کو ہونا، اور وہ ایک ایسی ناگزیر ضرورت جس کے بغیر نہ اسلام کو عزت مل سکتی ہے نہ مسلمان کو عزت مل سکتی ہے۔ اسی لیے دوسری علامات کے لیے ایک ہے علامات حتمیہ اور ایک ہے علامات غیر حتمیہ۔ علامات حتمیہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ علامتیں جو ضرور پوری ہوں گی، ان کی تعداد 7 ہے، ضرور ہوں گی۔ امام علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان علامات کا ظہور پذیر ہونا ضروری ہوں گی، انہیں کہتے ہیں حتمیہ۔ دوسری ہے علامات غیر حتمیہ۔ وہ غیر حتمیہ کیا ہے؟ یہ ہے خدا کی مرضی، تقدیر، لوح، یہ بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جو لوح ثبت ہے، لوح محفوظ ہے، اور ایک لوح ثبت ہے۔ لوح محفوظ اسے کہتے ہیں کہ جو چینج نہ ہو سکے، لوح ثبت وہ ہے جو حالات کے تحت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ میں اللہ نے لکھا کہ اسے 1 روٹی دوں گا، ساتھ میں یہ بھی لکھا دعائیں پڑھے گا تو 1 اور بھی دے دوں گا، جو جس میں چینجنگز ہو سکتی ہیں، خدا جنہیں تبدیل کر سکتا ہے وہ بھی موجود ہے۔ یعنی جسے آپ سمجھیے اس کی ارادے میں تبدیلی، اس کے مشیت میں، جسے عقیدہ بدعہ کہا جاتا ہے، جس پر ایمان رکھنا مذہب اہل بیت میں واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے آگے پوچھا، فرزند رسول کیا خداوند قدوس اپنے ارادے میں تبدیلی کرتا ہے؟ فرمایا قادر ہے، اس میں تم اسے پابند نہیں کر سکتے، اس کی مرضی ہے اپنا ارادہ تبدیل کر دے۔ تو وہ رونے لگا۔ امام نے پوچھا کہ ماذا یبکی، کیوں روتا ہے؟ اس کا مولا میں آپ کی احادیث اور آپ کے والد گرامی کے فرامین سن کر حضرت حجت کے انتظار کے عشق میں گم ہو چکا ہوں، اور میں قائم پکارتا رہتا ہوں، اور اگر اللہ کی مشیت میں تبدیلی آ گئی کہ قائم کو نہ بھیجے تو پھر میرا کیا حشر ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا امام کا ظہور تقدیر نہیں کہ اس میں تبدیلی ہو جائے، امام کا ظہور اللہ کا وعدہ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ حضرت حجت خدا کو بھیجے گا، اور رسول خدا نے فرمایا یہ دنیا چاہے 1 دن بھی باقی رہ گئی تب بھی میرے بیٹے کا ظہور ہوگا، اور اس 1 رات کو اتنا طویل کر دیا جائے گا، اتنا طویل کہ ہر ایک کے ساتھ عدل ہو جائے، قسطاً و عدلا، عدل و انصاف سے زمین کو ایسے بھر دیا جائے۔ تقریباً 309 سال کی روایات ہیں کہ امام کی حکومت رہے گی آنے کے بعد 309 سال تک مسلسل، اور یہی وہ عرصہ ہے جو اصحاب کہف غار کے اندر، اصحاب کہف و اصحاب رقیم، یہ 2 لفظ کیوں استعمال کیے گئے؟ کہف امام زمانہ کا نام ہے، اصحاب کہف مہدی کے اصحاب۔ اگر امام نے نہیں آنا تو اللہ نے ان کو زندہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ امام کے انتظار میں موجود ہیں، عیسیٰ کیوں زندہ ہیں؟ امام کے انتظار میں موجود ہیں۔
آج تک کیوں نہیں راز کھول سکا کہ احرام مصر کیا ہے؟ امیر المومنین کا خطبہ ہے مصر کی سرزمین پر، احرام مصر کے درمیان گھوڑے پہ کھڑے ہو کے حیدر کرار نے ان کی طرف دیکھ کے کہا، اے میرے بیٹے مہدی کے خزانوں، خدا تمہاری اس وقت تک حفاظت کرے جب تک میرا بیٹا ظہور نہیں کر لیتا۔ تحقیقات کے بعد مفروضے تو قائم کیے گئے لیکن اس کی اصل تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ وہاں پہ بھی دیکھیے کہ جو ممیز آپ کو دکھائی جاتی ہیں پوری تیاری کے ساتھ سوئے پڑے جیسے اٹھنا ہو، کیونکہ اٹھنے کا تصور اس زمانے میں بھی موجود تھا، نوکروں سمیت، چاکروں سمیت، زیورات سمیت، دولت سمیت۔ ان کے ذہن میں ہے کہ دوبارہ اٹھنا ہے، اور ایک نے نہیں سب نے آنا ہے۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، ہمارے ذہن میں یہ بات اکثریت بچوں کے ہے کہ صرف مولا آئیں گے بار میں امام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، فرجہو ہوتا تو ایک آتا، فرجہم جتنے آل محمد ہیں سب آئیں گے اور باری باری حکومت کریں گے، اور دنیا میں خدا اس عرصے کو شیطان کو دکھا کے کہے گا انی اعلم ما لا تعلمون، ان کے لیے کائنات بنائی تھی، یہ وہ حقیقت ہے جسے میں جانتا تھا اور فرشتے نہیں جانتے۔ وہ حضرت کی حکومت جب سکہ چلے گا درود شریف کا، جتنا کٹھا کیا ہوا ہوگا وہ خزانہ بن جائے گا۔ ولایت علی کا جب سکہ چلے گا، حضرت کے ظہور کے وقت ایمان قبول نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے، اس کی ڈیٹیل میں کل آپ کی خدمت میں، یعنی امام کو دیکھ کے اگر کوئی شروع کر دے گا کہ میں ایمان لے کر آیا تو اس کے ایمان کی حالت وہی ہوگی جو ڈوبتے ہوئے فرعون کی حالت۔ اس نے بھی کہا تھا انا من المسلمین، میں مسلمان بندہ ہوں۔ جبرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ریت اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دے، کیونکہ اب اس کے لیے ایمان فائدہ مند نہیں ہے۔ اس لیے معرفت امام کے زینوں پر سفر کرنے سے پہلے، حجت خدا کے ظہور سے پہلے، ان کے اقتدار، ان کے اختیار اور ان کی وہ اصلی پوزیشن جس خدا نے ان کو عطا فرمائی ہے اس پر اعتراف رکھنا، اس پر یقین رکھنا اور حضرت کا انتظار کرنا واجبات میں شامل کر دیا گیا۔ حضرت کے لیے درود پڑھنا واجبات میں شامل کر دیا گیا، حضرت کے لیے صدقہ دینا واجبات میں شامل کر لیا گیا، حضرت کے لیے دعا مانگنا، دعا مانگنا۔ دو روایتیں معصومین علیہ السلام، پہلی روایت اس میں امام نے فرمایا جو 4 مردوں اور 4 عورتوں پر لعنت نہ بھیجے اور اس کی دعا قبول نہ ہو تو ہم سے شکایت نہ کرے۔ دوسرا جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قائم آل محمد کے لیے دعا نہ پڑھے، ان کے لیے دعا نہ مانگے اور اس کی کوئی اور دعا قبول نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی عقل پر روئے کہ اس نے ضروری دعا کو چھوڑ کر غیر ضروری دعاؤں کی طرف رجوع کیا۔ یعنی امام کے ظہور کی دعا ہر دعا سے بلند، برتر، ضروری اور لازمی قرار دی۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ ہمارے مذہب کی بڑی جلیل القدر ہستی ہیں جن کے متعلق یہی کافی ہے کہ حجت خدا سے براہ راست درس حاصل کرتے تھے، اور براہ راست درس حاصل کرنے والوں کی تعداد علماء نے جو لکھی ہے وہ 200 سے زیادہ ہے جنہیں امام علیہ السلام نے۔ اس صورت میں ایک واقعہ شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے حوالے سے آپ وضاحت سنتے ہیں تو وہ 2 شخصیات ہیں جنہیں آپس میں مکس کر دیا جاتا ہے، ایک شیخ مہدی ہیں، ایک آقائے مہدی ہیں، ایک سید مہدی بحر العلوم، یہ بہت بڑے عالم تھے، یہ واقعہ ان سے متعلق نہیں ہے۔ وہ شیخ مہدی مازندرانی کا واقعہ ہے جو مصائب کے متعلق ہے۔ یہ جو مہدی ہیں سید مہدی، یہ اپنے درس کے کمزور ترین طالب علم روز استاد اٹھا کے باہر کھڑا کر دیتا ہوں۔ ایک دن کھڑا کیا، شدید دھوپ میں پاؤں تڑپنے لگے، رات ہوئی تو مسجد سہلہ میں آ گئے، عبادت شروع کر دی۔ اس مسجد کے بارے میں روایات ہیں کہ ہر بدھ کی شب امام علیہ السلام اس مسجد میں تشریف لے کر جاتے ہیں، روایات کے اندر موجود ہے۔ تو وہاں پر توسل کیا حجت خدا، اور حضرت کے توسل کے لیے اتنی تاکید ہے کہ خود امام پنجم نے فرمایا کہ جب تمہیں مشکل گھیرنے لگے تو ہم 11 کو پکارا کرو،
اور جب مشکل سر پہ آ جائے تو مہدی کو پکارا کرو. یعنی اگر تلوار رکھ دی جائے یہاں پر اس وقت بھی امام زمان کا توسل کیا جائے تو حضرت مدد کے لیے پہنچتے ہیں. امام علیہ السلام مدد کے لیے تشریف لے کر آتے ہیں. تو وہاں تڑپے اور حضرت کا توسل کیا تو حضرت نے نزول اجلال فرمایا اور کہا سید مہدی میرے قریب آؤ. وہ اٹھے اور قریب آئے. کہا کیوں بلایا, کیوں پریشان ہو؟ کہا سینہ علم سے خالی ہے اور اسکول میں مدرسے میں بہت بے عزتی ہوئی ہے. تو آپ نے دو روایتیں ہیں, ایک ہے کہ کنکری کو اٹھایا اور اسے چوس کر اسے دے دیا, دوسری ہے کہ سید مہدی کو سینے سے لگایا اور تھوڑا سا پھینچا. تو پہلے بالکل ان پڑھ تھے اور جب امام نے سینے سے ہٹایا تو پھر لقب ہو گیا بحر العلوم. یعنی آپ تشریح کے لیے لفظ ہے علوم, علم نہیں, علوم کا سمندر چھو کر علوم کا سمندر بنا دیا. کالی امام علیہ السلام نے مس کیا لعاب سے یا سینے سے, علوم کا سمندر ہو گیا. اور یہی شیخ مہدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انہی سے روایت ہے کہ 4 معصومین کا فرمان ہے شیخ مہدی کے مطابق, زیادہ کا ہو سکتا ہے لیکن جو انہوں نے لکھا 4 کا, کہ یہ جو شب ہے شب جمعہ. اور دوسری اہم ترین روایت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا جمعے کی صبح صحابہ کرام, اور آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ یبکیک معاذ اللہ, خدا معاف کرے آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تمہارے مردوں نے مجھے رلا دیا, تمہاری میتوں نے مجھے رلا دیا. کمالا ہماری میتوں نے آپ کو کیسے رلایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل شب جمعہ تھی اور خدا ہر شب جمعہ روحوں کو آزاد کر دیتا. جہاں کہیں بھی خدا نے روحوں کو رکھا ہوا ہو آزاد کر دیتا شب جمعہ, اور فرماتا ہے کہ جاؤ کچھ لے کر آؤ تاکہ میں تم پر رحم کروں. تو حضور نے فرمایا تمہارے والدین کی روحیں, تمہارے بہن بھائیوں کی روحیں جو اس دنیا سے جا چکے تھے تمہارے گھروں کے اوپر موجود رہی اور استغاثہ کرتی رہی کہ ہمیں کچھ دو تاکہ خدا ہم پر رحم کرے. بالخصوص والدین کی روح اور والدین میں ماں کی روح. صادق آل محمد کی روایت ہے ماں کی روح پوری شب جمعہ جہاں جہاں بچہ جاتا ہے پیچھے پیچھے جاتی ہے, میرے لال کچھ دے تاکہ مجھ پر رحم ہو. امام نے فرمایا اگر تم ان کے گریہ اوزاری کو سن لو تو تمہارے بال سفید ہو جائیں, تمہاری دنیا کی لذتیں ختم ہو جائیں کہ کس طرح چیخ و پکار کر کے وہ تم سے التجا کرتے ہیں, تم بوڑھے ہو جاؤ. لہذا شب جمعہ میں ہمارے بزرگوں کے ہاں سے یہ طریقہ اکثر یہ چلتا تھا. شب جمعہ میں حدیث قصہ, ماتم, عزاداری, مجلس حسین, باہر نہیں تو اپنے گھر والے اکٹھے ہو کر ایک مقام پر تھوڑا سا پانی مٹھائی رکھ کر, تو اس طریقے کو کبھی ختم نہ کیجیے کیونکہ امام کا فرمان ہے لا تنسیا امباتکم, خبردار اپنی میتوں کو مت بھولنا, کیونکہ اگر تم نے انہیں بھلا دیا تو اللہ تمہیں بھلا دے گا. آج تم ان پر رحم کرو گے, جو آئندہ وقت آتے جائیں گے خدا ان میں آپ پر رحم کرے گا. تو یقیناً کیونکہ اس شب کی مناسبت سے ہمارا توسل ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور یقیناً ہمارا مولا ہمیں سن بھی رہا ہے اور ہمارا مولا کربلا میں بھی موجود ہے. اور کل کا جو دن ہے اس دن کے لیے بھی یہی ہے, الجمعہ ہے اسم القائم المہدی, جمعہ امام مہدی کا اسم گرامی ہے اور آپ کا نام نامی ہے. شب جمعہ انبیاء کی قطاریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کربلا معلیٰ میں داخل ہوتی اور ایک ایک نبی قبر حسین کو چومتا اور چوم چوم کے کہتا ہے حسین تیرا شکریہ, تو نے ہمیں بچا لیا, تو نے ہمیں بچا لیا. اور جب سب چوم لیتے ہیں حضور علیہ السلام تو وہاں پر ایک فکرہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے ہاتھوں میں بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں نانا میں شام جانا چاہتا ہوں, شام جانا چاہتا ہوں, شام جانا چاہتا ہوں. میرے لال شام کیا کرنے جاؤ گے؟ حسین فرماتے ہیں آپ میرے پاس آئے کہ میں نے آپ کو بچایا,
میں شام جا کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے بچایا۔ مقصد شبیر صدا و صحرا بن جاتا اگر زینب عالیہ نہ ہوتی۔ دو ہستیوں نے حضرت قائم کو کربلا میں بڑا یاد کیا ہے۔ دو ہستیوں نے جتنا حجت خدا کو یاد کیا ہے کربلا میں، اتنا اور کسی نے یاد نہیں کیا۔ سرکار علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کا فقرہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بابا ذبح ہو رہا تھا تو بیٹی دیکھ رہی تھی۔ اب یہ مقتل کے فقرے ہیں کہ بعد میں قید خانے میں سید سجاد نے کبھی پوچھا سکینہ بنت الحسین سے کہ جب تو نے دیکھ لیا کہ ظالم ظلم سے نہیں رکتا اور بابا کی گردن پر اس نے خنجر رکھ دی تو سکینہ تم واپس آ جاتی، تم کیوں رکی رہی؟ تو رو کے کہا بھیا میں نے سمجھا کہ شاید ظالم ذبح کر کے چلا جائے گا، پھر میں بابا کے سر کو اٹھا لوں گی، لیکن ظالم نے ذبح کرنے کے بعد اپنے ظلم کو نہ روکا بلکہ اپنے نجس ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈال دیے، اور ادھر ظالم حسین کے سر کو اٹھا کے چلا اور ادھر سکینہ پیچھے چلی اور بار بار یہی کہتی جاتی تھی ظالم مجھے دے دے، تجھے اٹھانا نہیں آتا۔ ظالم مجھے دے دے، تجھے اٹھانا نہیں آتا۔ جب اس نے اپنے نجس ہاتھ حجت خدا کی زلفوں میں ڈالے اور سر کو اٹھایا تو یہ قبلہ علامہ رشید ترابی کا فقرہ ہے کہ حسین ابن علی کے لب ہلے۔ شیمر ملعون کہتا ہے میں نے سمجھا کہ بد دعا کر رہا ہے، میں نے سمجھا کہ بد دعا کر رہا ہے۔ کہتا ہے جب میں نے اپنے کانوں کو امام کے لبوں کے قریب لگایا تو دو نام زبان سے نکل رہے تھے، ایک علموں والے عباس کا نام نکل رہا اور دوسرا فقرہ آ رہا تھا مہدی دیکھ میری یتیمہ کو تماشا لگا۔ یہ فکرے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اور باقاعدہ مقتل میں موجود ہیں کہ امام حسین بلا بلا کے یہ فرماتے رہے مہدی آ دیکھ میری انگلی کاٹ کے لے جا رہا ہے، مہدی آ دیکھ میرا لباس لوٹا جا رہا۔ امام زمانہ یہ آپ نے امام کا استغاثہ سنا، امام حسین کا آپ کے دل تڑپ گئے۔ اب سوچئے پردے میں امام زمانہ کا کیا حال ہو دو جب حسین ابن علی کی آوازیں میرے مولا کے کانوں میں پڑتی ہوں۔ اور دوسرا بلانے والی جب بھیڑ زیادہ ہو جاتی تھی تماشا دیکھنے والوں کی تو اس وقت زیر لب آواز دیتی تھی زینب عالیہ مہدی دوران کو۔ اسی لیے تو جب آنسو آئے تو یہ دعا مانگا کیجئے مولا ہم گناہگاروں کی دعائیں بے اثر سہی، وہ کٹتی انگلی والا بلاتا رہا تھا آجا مولا، مولا وہ چھنی ہوئی چادر بلاتی رہی تشریف لے آئی، سکینہ کے تماچوں کے انتقام کے لیے تشریف لے آئی۔ یہ محنت ہے ایک شہزادی کی، زینب عالیہ سلام اللہ علیہ۔ زکی سرور کوٹی بہت بڑے عزادار نوحہ خان شاعر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں نام نہ پوچھو سر پیٹو گے، کام کی عظمت سے پہچانو، کون ہے بیڑا پار لگا کر ساحل پہ مر جانے والی۔ علی کے سب سے زیادہ دشمنوں کا شہر تھا شام، اور اسے فتح کر کے آئی بی بی زینب، فتح کر کے آئی۔ کل کی تقریر کے آخری جملے اگر آپ کے ذہن میں ہو، امام کے لشکر میں وہ ہوگا جسے اولاد سے زیادہ امام پیارے ہوں، کیا کہنے شہزادی تیرے۔ شکیل بھائی آپ سے دعا لینے کے لیے دو شعر پڑھتا ہوں۔ حضرت نجم آفندی بہت بڑا نوحہ خان شاعر، اور قومے میں چلے گئے، کراچی میں انتقال ہوا، کچھ عرصہ لاہور بھی رہے تھے، انتقال کراچی میں ہوا، قومے میں چلے گئے، اور ڈاکٹر حیران تھے، آنکھوں سے دیکھنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ پورا جسم اپنی حالت پر نہیں ہے، سب بے ترتیب، لیکن ہاتھ یوں چلتے رہے۔ انتقال سے 5-10 منٹ پہلے ہوش آیا اور قلم مانگ لیا، قلم مانگ لیا، اتنی بیماری، قومے سے ہوش میں آئے، قلم مانگ لیا، قلم آیا تو 2 شعر لکھے اور انتقال ہو گیا۔
پہلا شعر لکھا، ہاتھ رکتے ہی نہیں ہیں ماتم شبیر سے۔ اجرکم اللہ، خدا ان آنسوؤں کا ثواب میرے آپ کے مرحومین کو پہنچے۔ ہاتھ رکتے ہی نہیں ہیں ماتم شبیر سے، استفادہ کر رہا ہوں موت کی تاخیر سے۔ ہاتھ رکتے ہی نہیں ہیں، نقوی صاحب اللہ، ہاتھ رکتے ہی نہیں ہیں ماتم شبیر سے، استفادہ کر رہا ہوں موت کی تاخیر سے۔ اور اگلا شعر، آخری شعر، کا دشت میں بچوں کے لاشوں سے یہ کہہ کر ہٹ گئی۔ بڑا عجیب شعر ہے خدا کی قسم۔ ہاتھ رکتے ہی نہیں ہیں ماتم شبیر سے، استفادہ کر رہا ہوں موت کی تاخیر سے، دشت میں بچوں کے لاشوں سے یہ کہہ کر ہٹ گئی، مامدہ ٹکرا نہ جائے مقصد شبیر۔ دشت میں، قبلہ اعتبار سے دو، دشت میں بچوں کے لاشوں سے یہ کہہ کر ہٹ گئی، مامدہ ٹکرا نہ جائے مقصد شبیر۔ آج تحقیق کا دروازہ کھولنے والوں نے بحثیں کھولی ہوئی ہیں، علی کی بیٹی کتنا عرصہ قید رہی، کوئی کہہ دیتا ہے 1 سال، کوئی کہتا ہے 4 مہینے، کوئی کہتا ہے کون سا چہلم کیا۔ یہ علماء کی بحث ہے۔ عزادار کے رونے کے لیے اتنا کافی ہے، 1 سال ہو یا 1 سیکنڈ، بی بی زینب کے ہاتھ رسیوں کے لیے نہیں بنے۔ اس لیے حضرت عباس نے جب مرنے کی اجازت طلب کی تو اس وقت بی بی کافی دیر خاموش رہی، حسین ابن علی بھی خاموش رہے، اور یہ مقتل کا فکرہ، اور کیا فکرہ ہے خدا کی قسم۔ یہ اہمیت عباس سمجھنے کے لیے اس جملے پر نظر ہونا ضروری ہے۔ حضرت عباس نے کہا مرنے کی اجازت، علی کی بیٹی بھی چپ ہو گئی، علی کا بیٹا بھی چپ ہو گیا، زینب اور حسین دونوں چپ ہو گئے۔ اب مقتل کا فکرہ سنیے، لکھا ہوا ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بہن اور بھائی کے جسم سے جان نکل گئی۔ عباس مرنے کی اجازت طلب کر رہے، تھوڑی دیر بعد علی کی بیٹی نے سکوت کو توڑا اور ایک ہی فکرہ فرمایا، قد صدقت امیر المومنین، امیر المومنین نے سچ فرمایا۔ عباس روئے اور رو کے پوچھا، بی بی بابا نے کیا کہا؟ کہا عباس تم بہت چھوٹے تھے، ایک دن علی نے میری کلائیاں چومنا شروع کر دی، میں نے عرض کیا بابا جان آپ ہمیشہ میرا سر چوم دیں، میری کلائیوں کو آج کیوں چوما؟ تو بابا نے کہا تھا زینب ایک وقت آئے گا جب تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ عباس میں تیری جوانی دیکھتی تھی، میں تیرا قد دیکھتی تھی، میں عرب کے سورماؤں کو تجھ سے ڈرتا ہوا دیکھتی تھی، پھر سوچتی تھی جس کا تیرے جیسا بھائی ہو کس کی مجال کے اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ۔ آج جب تم مرنے جا رہے ہو تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں۔ عزاداران امام مظلوم شہزادی کونین کی بیٹی امیر المومنین کی لخت جگر ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی گئی، سر پہ چادر نہیں۔ امام زمان آئیں گے تو اس لمحے کا حساب نہیں دے سکے گی دنیا، جب ابو سفیان کا بدماش پوتا تخت پر بیٹھ کے شراب پی رہا تھا اور ابو طالب کی شریف پوتی قیدر بن کر کھڑے ہوئی۔ وہ شراب پی رہا، شہزادی کونین کی بیٹی شریک عصمت زہرا، محافظہ امامت، محافظہ مقصد سورہ کوثر، پھر قید خانہ آ گیا۔ قید خانے میں اپنے بیٹے مہدی کو یاد کرتی رہی۔ نوحے کے شعر ہیں بی بی کے، جس میں
ایک لفظ استعمال کیا ہے بی بی زینب عالیہ نے امام زمان کے لیے، اے بے قصوں کی پناہ گاہ، اے بے قصوں کی پناہ گاہ، اے بے قصوں کی پناہ گاہ۔ پھر ایک وقت آیا اب ظالم تھک گئے، یزید کی خواب میں رسول نہیں آئے تھے، اور نہ ہی یزید رسول خدا سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرا وہ رسول سے کیا ڈرتا۔ پھپھی بھتیجے کی تبلیغ نے انقلاب برپا کر دیا، لرز گئی شام، سجاد کے سجدوں سے، بی بی زینب کے خطبوں سے۔ پہلے قید خانہ روتا تھا، اب زمانہ رونے لگا، اب لوگوں کے گھروں سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی۔ کیا کر بیٹھے ہیں؟ کن کا تماشا دیکھا؟ کون کہہ دی؟ ظالم بادشاہ نے اپنے اقتدار کی کشتی کو ڈوبتے دیکھا، سیاسی طور پہ اس نے سید سجاد سے کہا آپ چلے جائیے مدینے سے۔ فرمایا میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا۔ اس جملے پہ میں اس لیے ٹھہر گیا تاکہ ایک فکرہ اور کہتا تھا، امام زمان آئیں گے پھر پتہ چلے گا کہ بی بی زینب کا منصب کیا تھا، وہ بتائیں گے کہ بی بی کا منصب کیا تھا۔ کسی نبی نے اتنا کام نہیں کیا۔ خطیب عالم محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ نبر اللہ مرکدو، کسی نے پوچھا زیدی صاحب نبیوں پہ بھی بڑے ظلم ہوئے، آروں سے چیرا گیا، پتھروں میں پیسا گیا، کسی نبی کا چہلم نہیں ہوتا، کسی نبی کی مجلس نہیں ہوتی، کسی نبی کے لیے ماتم نہیں ہوتا، کسی نبی کے لیے جلوس نہیں نکلتا، حسین کے لیے کیوں ہوتا ہے؟ زیدی صاحب کا فکرہ بچوں کو بھی یاد کرا دینا۔ رو پڑے اور رو کے فرمایا کسی نبی کی زینب جیسی بہن نہیں تھی۔ یہ جو تبلیغ ہے یہ زینب عالیہ کی ہے، یہ میری شہزادی کی محنت ہے۔ آج حسین کا غم نوحہ بن کے کائنات میں گونج رہا ہے، آج حسین حسین جو پوری کائنات میں ہو رہا ہے یہ ایک بی بی کی تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ امام اسے کہتے ہیں جو راستہ بتائے، جو راستہ بتائے وہ امام ہے۔ کیا عہدہ تھا بی بی زینب کا؟ زمانے کا امام جن سے پوچھتا تھا بی بی ادھر سے جائیں کہ ادھر سے جائیں۔ زمانے کا امام قید خانے میں جس کا دربان بن کے بیٹھ جائے، وقت کی حجت جس کا مہاری بن کے پیدل چل رہا ہو۔ پھپھی اماں ظالم کہہ رہا ہے کہ وطن پہ چلے جائیے، کہا سجاد گواہ رہنا شام تھکی ہے زینب نہیں تھکی۔ شام تھکی ہے بی بی زینب نہیں تھکی۔ اسے کہے میری 3 شرطیں ہیں، کہہ دی شرطیں مان کے رہا ہوتے، منوا کے رہا نہیں ہوتے۔ علی کی بیٹی اگر قیدن ہوتی پھر شرطیں کیسے منواتی؟ مبلغ تھے سجاد اور زینب۔ شرطیں بیان کی، پہلی شرط لوٹا ہوا مال واپس کر، دوسری شرط شہیدوں کے سر دے، تیسری شرط مجلس کے لیے مکان دے۔ یہ بی بی زینب کی حسرت ہے۔ کائنات میں جہاں مجلس ہوتی دیکھا کرو، سمجھ جایا کرو یہ ایک دکھیاری بہن کی حسرت ہے جو اپنے بھائی کو رو نہیں سکی۔ ایک مکان دے جہاں مجلس منعقد ہو۔ مجلس منعقد ہونے لگی، علی کی بیٹی مجلس پڑھنے کے لیے تشریف لائی۔ دارین قربان ہم پڑھ کے یا سن کے مجلس پڑھتے ہیں، وہ مجلس پڑھنے آئی جو 70 قدموں سے اپنی آنکھوں سے زیبا ہوتا تھا۔ علی کی بیٹی آج اپنی مرضی سے کہیں بیٹھی ہوئی تھی، اور آج پہلی دفعہ اس کے ہاتھوں سے رسیاں کھلی ہوئی تھی۔ شام کی عورتوں کا ہجوم پیدا ہو گیا، اور نہج البلاغہ والے علی کی بیٹی منبر پر آئی اور پہلا فکرہ کہا شام کی عورتوں مجھے تمہارا استقبال کبھی نہیں بھولے گا۔
عورتوں، علی کی بیٹی کو تمہارا استقبال کبھی نہیں بھولے گا۔ جب میں آئی تھی تو تمہاری جھولیوں میں پتھر تھے، اور اگلا فکرہ عجیب فکرہ ہے، فرمانے لگی تمہارا رش بہت زیادہ تھا، تمہارے ہاتھ ایک دوسرے کی ہاتھوں سے ٹکرا رہے تھے، اگر کسی دل میں پتھر مارنے کی کوئی حسرت باقی رہ گئی ہو، نہ شام میں پتھر ختم ہوئے ہیں، نہ زینب ابھی یہاں سے گئی ہے، جاؤ پتھر لے آؤ، علی کی بیٹی حاضر ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج۔ خدایا مجالس عزا کو منظور و مقبول فرما، شہزادی کونین کی عزت و عظمت کا واسطہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت قرار دے، حضرت کے قدم مبارک کے قابل ہمارے گھروں کو کر دے۔ خدایا جیسا کہ روایات میں آیا کہ جو مومن جس کے گھر سے امام زمان روٹی کا ایک لقمہ بھی کھا لیں گے، اس پورے گھر پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ خدایا ہمارے رزق کو اس قابل کر دے کہ فرزند زہرا ہمارے گھر کے طعام کو قبول فرما لے۔ شہزادی کونین کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما۔ کہ مومن مخصوص کی بالخصوص دعا ہے جس سے مومنین کو زیادہ فائدہ ہونا ہے، آپ حضرات سے التماس ہے، صدق دل سے شب جمعہ میں مجلس امام زمان کے توسل سے امام کے حضور التماس ہے، خدایا شہزادی کونین کے صدقے میں اس دعا کو، نقوی صاحب کی دعا کو جلد از جلد شرف قبولیت عطا فرما۔ امام زمان کا صدقہ جتنے حاضرین میں بیمار ہیں یا روئے زمین پر جہاں کہیں بھی کوئی مومن اگر بیمار ہے